دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال۔ ڈاکٹر علامہ اقبال 9 نومبر کو پنجاب کی سرزمین کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم پر احسان کرتا ہے اسے تحفے میں اقبال جیسے مرد قلندر عطا کرتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ علامہ اقبال جیسی ہستیاں ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے، مفکر پاکستان تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے سچے ہمدرد بھی تھے۔ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ وقت جب انسانیت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جن ہستیوں کو بھیجا ان میں علامہ اقبال کا نام بھی زیر فہرست تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ علامہ اقبال نے کمزور اور بے بس لوگوں کو جینے کا حوصلہ دیا۔ علامہ اقبال نے ایک نئی امید جگائی اور پاکستان کا خواب دیکھا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے امن اور سلامتی کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال نے نہ صرف بوڑھوں اور جوانوں کو بلکہ بچوں کو بھی بہت اچھا پیغام دیا۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ علامہ اقبال کا یہ خواب قائد اعظم کی انتھک کوششوں کے بعد پورا ہوا اور اسی خواب کو پورا کرنے میں بہت سے بزرگوں نے قربانی دی۔ علامہ اقبال کا یہ خواب اب قائد اعظم کی انتھک محنت کے بعد پورا ہوا۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وطن کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔